بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش STK ولاگ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ عمران خان کے جو کیسوں کی سماعت ہے وہ کیوں نہیں جو ہے اس پر آگے شروع ہو پاتی، کیوں روزانہ اس پہ جو ہے ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ سرکاری وکیل بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں وقت چاہیے، کل چیف جسٹس صاحب کو وقت چاہیے تھا۔ تو ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ کیس ہی نہیں لگ رہا اور آگے سماعت ہی شروع نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ظاہری طور پہ قیدی ذہنی آزاد شخص اس تمام نظام سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے۔ اس کے کیسز کے حوالے سے کہ سماعت ہی ہو جائے، یا عدالتیں التوا مانگ رہی ہوتی ہیں یا سرکاری وکلات التوا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا عدالتیں بیمار ہو جایا کرتی ہیں یا عدالتیں قید ہو جایا کرتی ہیں۔ اب ایک چیز کا اندازہ لگائیں، قیدی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سینہ تان کے کھڑا ہوں اور میں آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب حق پر نہیں ہوتے تو پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ پچھلی تاریخ پہ آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم میرٹ پر دلائل ہی نہیں سنیں گے۔ آج ایک انہوں نے نئی بات کر دی ہے، وہ یہ کہ ہم آپ کو نہیں سنیں گے، مطلب کہ پہلے آپ کو نہیں سنیں گے، ہم پراسیکیوشن کو سنیں گے، سرکاری وکلاء کو سنیں گے، سرکاری گواہان کو سنیں گے۔ یعنی مریم نواز صاحبہ کے جو لگائے گئے وکلاء صاحبان ہیں یا جو بھیجے گئے گواہ حضرات ہیں، جو آج آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے جب سوال کیا گیا ان سے تو وہ مکر گئے کہ بھائی ہم نے تو کسی ٹیبل کے نیچے چھپنا تھا نہ چھپے تھے، ہم تو اس چیز سے انکار کرتے ہیں، ہم نے کب کہا ہے، ہمارا کوئی سٹیٹمنٹ دکھا دیں۔ عدالتیں لکھ رہی ہیں کہ سرکاری گواہان کہاں تھے، اور وہ سرکاری گواہان کے حوالے سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک عدالت سرگودا کی ATC وہ لکھ رہی ہے کہ یہ گواہان جھوٹے ہیں، دوسری عدالت فیصل آباد کی لکھ رہی ہے کہ نہیں، یہی گواہان سچے ہیں اور ان میں سزائیں دے دی جائیں۔ 10 سال کی سزائیں دے کے آپ نے نااہلیاں کروا دیں، آپ نے پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے ان کو آپ نے گھر واپس بھیج دیا، ان کی سیٹوں پہ نئے الیکشنز کے اناؤنس کر دیے، جب ایون کہ آپ کو عدالتوں نے، ہائی کورٹس نے روک دیا ہے کہ آپ اس طرح کی پروسیڈنگ مزید نہیں کر سکتے، اسٹیٹس کو فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی منمانی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا غلام ECP الیکشن کمیشن بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کی جی حضوری بجا لا رہا ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ تاریخ لکھے گی، مورخ لکھیں گے کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ ہوا کرتا تھا، اس نے تو چند دنوں کی ان کو فیسیلیٹیشن دی تھی۔ محترم موجودہ موصوف جو ہیں وہ سالوں کی کمٹمنٹس کر کے بیٹھے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کیا زندگی میں یا پاکستانی تاریخ میں یا انٹرنیشنل تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ عدالتیں ایک قیدی کا کیس سننے سے آ رہی ہوں؟ آپ سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ لیول کا جج یا ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج وہ انصاف کرے گا، یا ہائی کورٹ سے آپ امید کریں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ القادر کیس میں بیل دے دے گی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب وزن نہیں اٹھا سکے اور بار بار اس کو لٹکائے جا رہے ہیں یا ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں، تو وہ کیا لوور جوڈیشری کے ججز وزن اٹھا سکیں گے؟ آپ سوچیں، سوچنے کی بات ہے ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سہیل وڑائچ کے کالم میں واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے، وہ یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا تھا سہیل وڑائچ کے کالم میں، وہ یہ کہ بھائی یہ کوئی قانونی کیسز ہیں نہیں، یہ کوئی آئینی کیسز ہیں نہیں، یہ کوئی وہ کیسز ہیں جو صرف اور صرف ذاتی انا اور معافی تلافی پہ مبنی ہیں، اور وہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ آج آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے معافی مانگ لیں بقول سہیل وڑائچ کے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں، وہ یہ کہ PTI کے جتنے بھی پرانے لیڈران تھے یا جو منسٹرز رہے ہیں وہ معافی مانگ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں اور ان کو دھو دیا گیا، سارے گناہ ان کے معاف کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کی جو پوزیشن ہے، مہینوں سے اس کے خاندان تک کو ملاقاتیں نہیں کرنے دی گئیں۔
ہیں, آپ ایک خاندان پہ اتنا ظلم کل کر صرف رہے ہیں. ایک وکیل آپ کے گیا علی بخاری صاحب, اس کے علاوہ کوئی نہیں گیا. دیکھیں علی بخاری صاحب ہمارے لیے ہمارے محترم ہیں, ہمارے بھائی ہیں, شکر ہے, چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, کوئی ایک ہمارا نمائندہ چلا گیا ہے. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بندہ آپ کو احتجاج میں نظر نہیں آئے گا, جو بندہ ایگریشن میں نظر نہیں آئے گا, جو بندہ فرنٹ فٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, آپ اس کے لیے تو پالیسی آسان کر دیتے ہیں. جو بندہ آپ کو آئینہ دکھائے گا, حقیقت بیان کرے گا, آپ کی حقیقت دنیا میں دکھائے گا, جو بندہ آواز اٹھائے گا, حق سچ کی بات کرے گا, وہ آپ کو برا لگتا ہے اور اس پہ آپ پابندیاں بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ میڈیا پہ بات نہ کریں, آپ دنیا کو حقیقت نہ بتائیں, آپ ہومیوپیتھک ٹائپ اور اس طرح کی باتیں کریں تو ہمارے لیے قابل قبول ہیں. اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. حضور آج پاکستان میں بتا دیں کہ بولنے پہ پابندی نہیں ہے. آج آپ پاکستان میں بتا دیں کہ گھومنے پھرنے کی آزادی ہے. یا بول رہے ہیں اور کیسی دیکھیں ہم جتنا بول رہے ہیں اور جتنا آپ کا چینل چلا سکتا ہے اس حوالے سے تو یہ ہے, لیکن اگر حقیقت بیان کی جائے, ان کا چہرہ دکھایا جائے, ان کو آئینہ دکھایا جائے, تو یہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں وہ الفاظ یوز مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ چلا نہیں سکیں گے. وہ جملے بولیں گے, ہم تو بول لیں گے لیکن آپ کو کاٹنے پڑیں گے. آج آپ دیکھیں کہ پروٹوکول کی حالت یہ ہے کہ آپ 30-30 لاکھ کی تنخواہیں لے کے انصاف نہ کر سکیں. آپ کا روزانہ کا جو عوام پاکستان پہ بوجھ پڑ رہا ہے وہ لاکھوں روپے ایک دن کے آپ کو پے کیے جاتے ہیں کہ انصاف کریں. آپ کو لاکھوں روپے ایک دن کے پے کیے جاتے ہیں کہ آپ سنیں. جج کو جو تنخواہ ملتی ہے نا وہ سننے کی ملتی ہے, وکیل کو جو فیس ملتی ہے وہ بولنے کی ملتی ہے. آپ وکیل کو بولنے نہ دیں, آپ فیملی کی بات نہ سنیں, آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ دنیا آپ پہ سے یہ عدالتی تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ عمران خان کی طرف سے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے. روزانہ کی طرف سے ان کی حقیقت, روزانہ کے حوالے سے ان کی حقیقت کھل رہی ہیں. نے کہا ہے کہ ان کو جیل میں ان کی بیوی سے بھی اب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, نہ ابلاغ سے بھی ان سے بائیکاٹ سے کیا. ان کو دیکھیں میں نہ ٹی وی مل رہا ہے نہ اخبار مل رہی ہے, کوئی اپڈیٹ ان تک نہیں. دیکھیں یہی بات تو علیمہ خانم صاحبہ آج کہنا چاہ رہی تھی چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس عدالتی نظام کے سربراہ ہیں, تو خدا را ملک میں نظام انصاف, نظام آئین, نظام قانون, کسی چیز کو تو آپ ذرا دیکھ لیں نا, سوچ لیں کہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. آج بنیادی انسانی حقوق کو کچلا جا رہا ہے. آج حالت یہ ہے کہ آپ کے ایک سپاہی لیول کا بندہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو پاؤں تلے روند رہا ہے. آپ نے ایک دفعہ نہیں, لارجر بینچ کے تھرو فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ اس طرح ملاقات ہوگی, جیل مینول بنایا ہوا ہے, اس طرح ملاقاتیں ہوں گی. کسی بھی چیز کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو طاقتور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے. اپوزیشن کے حوالے سے محمود جگزئی صاحب کا نام فائنل ہوا اور سینٹ میں اعظم سوادی صاحب کا عمران حسن نے فائنل کیا, تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلاف نہیں ہوگا کہ محمود جگزئی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ عمران حسن صاحب ماضی میں ان پہ بڑی تنقید کرتے تھے اور اب ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا, تو کس منہ سے انہوں نے بنایا؟ دیکھیں ایک بندہ جب غلطی پہ ہوتا ہے, جب غلطی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے تنقید بھی کی جاتی ہے. تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے ہمیشہ. اگر ایک بندہ حق والی سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, ڈٹ کے کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے, آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہے, کہ کوئی ایسا رہنما نہیں تھا, کوئی رکن اسمبلی ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے پاس بہت سارے ایسے رہنما موجود ہیں, لیکن ایک بندہ آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو اس عہدے پہ پہنچائیں کہ جس میں وہ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے رول آف لا کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام پاکستان کے لیے. اگر آپ عوام پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو پھر ایسے عہدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی کل کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں ہمیں تو کبھی امید ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اب اتنے التوا کے بعد آپ دیکھیں کہ 4 سے 5 پیشیاں تو ہو گئی ہیں نا, صرف التوا. وہ آپ کو اب ڈائلاگ یاد آ رہا ہوگا, تاریخ پہ تاریخ. حضور تاریخ پہ تاریخ بھی کون مانگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. آج ایک چیز صرف دیکھ لینی چاہیے تھی, چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے, کچھ بھی نہ کریں, صرف CCTV فوٹیج منگوا لیں جس کی آپ بیل نہیں سن رہے. اسٹیچوری پیریڈ بھی مکمل ہو جاتا ہے 2 سال بعد, وہ تو ویسے ہی بیل کا حقدار ہو جاتا ہے ملزم. آپ 2 سال کے بعد بھی بیل نہ سننے کے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں.
آپ دیکھیں کہ اگر 2 سالوں میں ٹرائل مکمل ہو کے تفتیش مکمل ہو کے فیصلہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر خامیاں اس نظام میں ہیں، خامیاں کمزوریاں اس حکومت میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تمام کے تمام سیاسی کیسز ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ صرف اور صرف CCTV فوٹیج منگوا لیتے، اس کی فرانزک کرا لیتے، انٹرنیشنل اداروں سے کرا لیتے اور آپ کے سامنے حقیقت عیاں ہو جاتی۔ کسی بھی جھوٹ، کسی بھی پلندے کا دودھ اور دودھ، پانی کا پانی ہو جاتا، آپ کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی۔ بہت شکریہ ضیاء اللہ خان ایڈوکیٹ، جو کہ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔ انصاف لائر فورم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور اڈیالہ جیل میں بھی عمران خان صاحب کے متعدد کیسز میں یہ جاتے رہتے ہیں اور کافی سرگرم ہیں۔ پچھلے 2 سال سے اڈیالہ کے 2 سالوں سے جو ہے وہ فیلڈ میں ہمیں نظر بھی آتے رہتے ہیں، اور بلکہ ہم فیلڈ میں مشترکہ ہی اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو سچ کی اطلاع سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔